السلام علیکم ناظرین، میرا نام نسیم ہے، میری عمر 15 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 6 افراد پر مشتمل ہے۔ میری امی ابو، میرے دادا جان اور میرے 2 بھائی، میرے دونوں بھائی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں۔ میرے ابو بھی ایک فیکٹری چلاتے ہیں۔ ہمارا پانی کی بوتل کا کام تھا اور ابو بھی وہاں سے اچھا کماتی تھی۔ ہماری فیکٹری اچھی چلتی تھی اور ابو کا مارکیٹ میں ایک نام تھا۔ ہماری رہائش نوشہرہ کی ہے۔ میں شروع سے ہی کافی کھلے ذہن کی تھی۔ ابو گھر میں نہیں رہتے تھے اور میرے دونوں بھائی سعودی عرب میں تھے، اس لیے میں کافی تنہائی پسند تھی اور میں کبھی بھی کسی سے اتنا بات چیت نہیں کرتی تھی۔ امی ابو اور دادا جان آپس میں ایک دوستانہ ماحول رکھتے تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا اور کوئی بھی کسی کے ساتھ غلط بات نہیں کرتا تھا۔ میں اسکول میں پڑھتی تھی اور میٹرک کر رہی تھی۔ میں صبح 8 بجے اسکول جاتی اور 3 بجے واپس آتی تھی۔ واپس آنے کے بعد میں ٹیوشن پڑھنے چلے جاتی تھی۔ ہمارے گھر کی 2 گلیاں چھوڑ کر ایک ہی ٹیوشن والی آنٹی رہتی تھی، وہ ہمیں ٹیوشن پڑھاتی تھی اور میں بہت لائق اسٹوڈنٹ تھی اور میں نے سبھی کلاسوں میں ٹاپ کیا تھا۔ اس بار بھی ابو کی کوشش تھی کہ میں میٹرک میں ٹاپ کروں اور ابو مجھے موبائل لے کر دینے والے تھے۔ مجھے موبائل کا بہت شوق تھا اور ابو نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ جب تو نے میٹرک کر لیا تو میں تمہیں موبائل لے کر دوں گا۔ میرے دونوں بھائی بھی سعودی عرب میں مجھے گفٹ بھیجتے رہتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے موبائل کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میرے دل میں حسرت تھی کہ میں موبائل لے لوں۔ ایک دن ابو اپنی فیکٹری میں تھے، تقریباً شام کا وقت تھا۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو امی اور دادا جان دونوں گھر میں اکیلے تھے۔ میں امی کو ڈھونڈنے لگی۔ ہمارا گھر ڈبل سٹوری تھا اور اوپر والے پورشن میں بھی 2-3 کمرے تھے۔ جب میں نے سارا گھر دیکھا تو امی اور دادا جان کہیں بھی نہیں مل رہے تھے۔ میں اوپر گئی اور اوپر دادا جان کا کمرہ تھا۔ جب دادا جان کے کمرے کے بالکل میں پاس گئی تو وہاں پر مجھے کچھ گفتگو سنائی دی۔ وہ گفتگو ایسی تھی کہ سن کر میں نے تو قدموں تلے زمین نکل گئی۔ دادا جان اور امی آپس میں محبت پیار کی باتیں کر رہے تھے۔ جب میں نے باتیں سنی تو میں سوچنے لگی تھی کہ امی ابو کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے، کیونکہ میرے دادا جان بھی ابھی تک بہت فٹ فاٹ تھے اور ان کی طبیعت بھی بہت ٹھیک تھی، اس لیے وہ اس قابل تھے کہ امی کے ساتھ ایسا کام کر سکیں۔ میں نے دادا جان پر شک کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن امی اور دادا جان کچھ ایسی باتیں ہی کر رہے تھے، انہوں نے آپس میں ایسا کام نہیں کیا تھا۔ اب میں نے امی اور دادا جان کو پکڑنے کا پروگرام بنایا تھا اور میں اب چھپ چھپ کر ہی گھر واپس آتی تھی۔ میں جب بھی اسکول سے واپس آتی تو امی اوپر دادا جان کے کمرے میں بھی ہوتی تھی۔ میں باہر کا گیٹ پر بیل دیتی تو امی آ کر گیٹ کھولتی۔ کبھی کبھار گیٹ کھلا ہوتا تو میں سیدھا اندر چلی جاتی اور جب امی کو ڈھونڈتی اوپر جاتی تو امی دادا جان کے کمرے میں ہی بیٹھی ہوتی تھیں۔ ایک دن جمعہ کا دن تھا اور میں اسکول گئی تو میرے سر میں کچھ درد تھا۔ میں نے تقریباً 1 گھنٹے بعد اسکول سے چھٹی لے لی تھی اور واپس آ گئی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو گھر کا باہر والا مین گیٹ کھلا ہی تھا۔ میں دبے پاؤں گھر میں داخل ہوئی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر والے پورشن میں چلی گئی۔ جب میں اوپر والے پورشن میں گئی تو مجھے عجیب طرح کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ آوازیں میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ میں چھوٹے ہوئے جب امی کے ساتھ سوتی تھی تو وہ آوازیں نکالتی تھی۔ وہ آوازیں سن کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ امی دادا جان کے ساتھ غلط کام کر رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی سے ہلکا سا دیکھا تو امی کے نشیب و فراز سامنے نظر آ رہے تھے اور ایسا منظر دیکھ کر مجھے بھی شوق چڑھ گیا تھا کہ میں بھی ایسا کام کروں، لیکن میں دادا جان کے ساتھ ایسا کام نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تو ان کو ابو کی جگہ ہی سمجھتی تھی۔ وہ منظر دیکھنے کے بعد میرے اندر ایک ہلچل مچنے لگی اور دادا جان اور امی کا کام مجھے کافی پسند آیا تھا۔ اب میرا بھی دل تھا کہ میں بھی کسی لڑکے کے ساتھ ایسا کام کروں۔ میں جب شام کے وقت ٹیوشن گئی تو میرا دل بہت اداس تھا اور میرا دل تھا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ ایسا کام کروں۔ ہماری ٹیوشن والی باجی، اس کا ایک بیٹا 14 سال کا تھا اور وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کا نام فہد تھا۔ فہد مجھے اب پسند آنے لگا تھا اور میں اس کو نشانہ بنانے لگی تھی۔
میرا دل تھا کہ میں امی اور دادا جان والا کام فہد کے ساتھ کروں، لیکن مجھے کہیں بھی موقع نہیں ملتا تھا۔ میری عمر چھوٹی تھی اور مجھے ان کاموں کے بارے میں اتنا پتہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ کسی طریقے سے اپنی ٹیوشن والی آنٹی کے بیٹے فہد کو پھنسا لیتی ہوں اور اس کے ساتھ وہ کام کروں گی۔ فہد بھی اسکول جاتا تھا اور اسکول سے واپسی پر سیدھا گھر آتا تھا کہ ایک دن دادا جان اور امی کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور ان کو شام کو ہی واپس لوٹنا تھا۔ ٹیوشن والی آنٹی کا بیٹا فہد میرے ساتھ ہی اسکول جاتا تھا اور واپس بھی میرے ساتھ ہی آتا تھا۔ جب 2 بجے کے بعد ہم اسکول سے چھٹی ہوئی تو میں فہد کو سیدھا اپنے گھر لے آئی تھی اور فہد کو کھانا کھلایا تھا۔ فہد کو کھانا کھلانے کے بعد میں اس کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی اور وہاں پر وہ میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا تھا۔ میں بھی اس کے پاس ساتھ محبت کی پیار کی باتیں کرتی رہی اور باتوں باتوں میں نے اس کو مدہوش کرنا شروع کر دیا اور اس کو چھیڑنے لگی تھی۔ وہ بھی موڈ بنانے لگا تھا اور راضی ہو گیا تھا۔ اب میں نے اس کو کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے دادا جان اور امی کو دیکھا تھا تو وہ جس طرح سے آپس میں کام کر رہے تھے میں بھی فہد کو اس طرح سمجھانے لگی تھی۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا اور میرے ساتھ کرنے لگا تھا۔ مجھے کافی چین آ رہا تھا اور رات مل رہی تھی۔ فہد بھی کافی خوش تھا اور وہ اس کام کو بہت اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ اب میں فہد کو موقع پا کر گھر لے آتی تھی اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر لیتی تھی جو امی اور دادا جان کرتی تھی۔ مجھے بھی کافی سکون ملتا تھا اور میں نے فہد کو اپنا آئیڈیل مان لیا تھا۔ میرا دل تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی بھی کروں گی اور امی ابو بھی اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ میں فہد سے شادی کر لوں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔